ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تتق الله ألا ترى كيف تصلي إنكم ترين أنه يخفى علي شيء مما تصنعون والله إني لأرى من خفي كما أرى من بين يدي. رواه أحمد. الحمد للہ رب العالمین. باب صفت الصلاۃ کی تیسری فصل سے آج کی رات میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں اور انہی 2 حدیثوں پر یہ باب بھی ختم ہے. یہاں سے ایک نئے باب کا اب آغاز ہوگا، لیکن یہ بیان نماز کا ہے، بہت دور تک چلے گا. اس کی ایک ایک چیز کو بیان کریں گے، اس لیے کہ عبادات تو بہت ہیں لیکن نماز جیسی عبادت نہیں ہے. اور جس دین میں نماز نہیں اس دین میں کوئی خیر بھی نہیں ہو سکتا. نماز اہل کتاب کے ہاں بھی ہے، جس میں رکوع نہیں ہے، لیکن نماز ہے. ان کے ہاں 2 ہی وقت کی تھی، وہ بھی ان سے نہیں ہو پائی. ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز ہے، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. لیکن حضور چاہتے ہیں کہ جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو، اور آدمی کیا چاہتا ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے ہو نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. نماز ویسی ہو جیسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے. تو اس کے لیے معلومات حاصل کرنی پڑے گی. آپ کوئی کسی بھی عام آدمی کو، بھلے وہ ایجوکیٹڈ ہو کیا نہیں ایجوکیٹڈ، دنیاوی تعلیم میں وہ ایم اے ہو کہ ڈبل ایم اے ہو، وہ ڈبل ایم اے ہونے سے اس کی فضیلت نہیں سمجھ سکتا. پھر امریکہ ریٹرن ہو کہ لندن ریٹرن ہو، اس سے نماز نہیں سمجھ سکتا. اس میں شہنشاہ بطحا کی غلامی ضروری ہے. آج بات اچھوں کی آدابیں اچھی ہیں. سنیے صاحب، پہلی حدیث ابو حمید الساعدی سے ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے تھے نماز کے لیے، استقبل القبلہ، تو آپ اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کر لیتے تھے. حالانکہ آپ قبلہ کے بھی قبلہ ہیں، یہ سمجھ لیں. آپ فاضل ہیں، قبلہ مفضول ہے، آپ قبلہ کے بھی قبلہ ہیں. اسی لیے جب آپ کی ولادت بس عادت ہوئی تھی تو یہ قبلہ ادھر جھک گیا تھا. جہاں ساری دنیا جھکتی ہے وہ حضور کی طرف جھک گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ حضور جھکتے ضرور ہیں میری طرف منہ کر کے، لیکن وہ ہم سے بہتر ہے. آئی بات سمجھ. اسے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی. یہ سارے عالم کا قبلہ ہے، وہ قبلہ حضور کی طرف جھکا، حضور اس کے قبلہ. تو قبلہ کی طرف اپنا منہ کر لیتے تھے آپ جب کھڑے ہوتے تھے. ورفع یدے، اور اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وقال اللہ اکبر، تو دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. یعنی تکبیر تحریم، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس میں جتنی حدیثیں ہیں وہ رفع یدین میں نہیں ہے، یہ باب ہی الگ ہے. آئی بس چلو الحمدللہ. اس پر کسی نے جرا قدا بھی نہیں کی اس روایت پر. صحیح روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی سیاق کی حدیث ہے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری سن لیجیے. وان ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی حضور نے. اور آخری صفوں میں ایک آدمی تھا
جس نے کچھ بے احتیاطی کی، یعنی نماز میں کچھ بے احتیاطی کی اس نے، بس جو نماز میں احتیاط چاہیے تو وہ احتیاط نہیں کی اس نے، کچھ بے احتیاطی کی. نماز بہت احتیاط چاہتی ہے، بس یہی سکھا رہا ہوں شروع سے. اور بڑی لاپرواہی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت احتیاط چاہتی. نماز میں آپ خدا کے سامنے ہوتے ہیں، وہ حکم الحاکمین، اس کے سامنے ذرا بھی بے احتیاطی سر قلم کر دینے کے لائق. بادشاہوں کے یہاں ذرا سی بے احتیاطی ادب میں ہو جاتی سر اس کا اڑایا جاتا تھا. بس یہ حکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں آپ. لیکن وہ خیال تو ہو، خیال تو یہاں تو اٹھو بیٹھو، وہ گنتی پوری کرو، چلو کچھ جیب میں رکھو، کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ. کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے کچھ بے احتیاطی کی. فلما سلم، جب حضور نے سلام پھیرا، نادا ہو تو اس کو آواز دی، اس آدمی کو جس نے بے احتیاطی کی تھی، جس کو نماز نہیں چاہتی، وہ کام کیا، چھپا لیا گیا. حضور ہمارے عیب کھلنے نہیں دیتے، سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت اس چیز کو بھی لگا، جو اس دنیا میں حضور عیب ہمارے کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اور کہیں کہیں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے دامن کو وسعت دی ہے، گناہ کتنے بھی حضور چھپاتے چلے جائیں، سطح دی ہیں اللہ نے نبی کے دامن کو. اور یہاں ایک دوسرے کے عیب ہی کے پیچھے پڑے ہیں، یہی دھندا لے کے بیٹھے ہیں. کچھ لوگوں کی روزی روٹی ہی دوسروں کی برائی ہے. ٹولہ پڑوس سے نہیں کہتے، ساری دنیا میں جا کے اس کا شور کرتے ہیں، پولیس پہ کمپلینٹ کرتے ہیں. کوئی شان تحمل نہیں ہے، پولیس کو بھی پریشان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو حضور نے اس کو بلایا، نادا ہو، اس کو بلایا، آواز دی اس کو. یا فلاں، یہ صرف حدیث میں ہے یا فلاں. اب حضور تو اس کا نام جاتے نام لے کے پکارا، تو نام نہیں لیا گیا، ورنہ وہ جب نام آتا تو سمجھتے کسی نے گڑبڑ کیا ہے. یہاں بھی آئے اس کا نام نہیں لیا گیا، فلاں لکھ دیا گیا. دیکھ رہے ہیں اس طرح چھپایا جاتا ہے. وہاں اس وقت حضور نے اس کا نام لے کے بلایا، یا فلاں فلاں آدمی، اللہ تتق اللہ، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، کوئی گڑبڑ کام کیا تھا نماز پیچھے. اللہ ترى کیف تصلی، تو دیکھتا نہیں کہ تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے. یہاں تک تو حضور نے اس کو زجر و توبیخ کی، ملامت کیا اس کو. اب یہاں سے حضور فرما رہے ہیں انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، بے شک تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرے اوپر پوشیدہ ہے. تم لوگ تو یہ سمجھتے ہو، تمہارے دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ میرے اوپر پوشیدہ ہے. حضور فرما رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لارا من خلفی، اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. دیکھو قسم کھا کے فرمایا، واللہ، واللہ میں نے اللہ کی قسم، میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، جیسے آگے دیکھتا ہوں. اب حضور جب آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں، وہ تو آدمی کے سب سے پیچھے کھڑا تھا، اور پڑوس والے نے شکایت بھی نہیں کی کہ یہ ایسا گڑبڑ کر رہا تھا، خود ہی حضور نے دیکھا. تو جو آدمی کے پیچھے آدمی کو دیکھ لے، دیوار کے پیچھے حضور نہیں دیکھیں گے. پھر کیا محل ہے اتنی لا علم ما وراء جداری کہنے کا، یہ دیوار کے پیچھے کیا مجھے معلوم نہیں. ایسے کیا ضروری ہے یہ گفتگو اٹھانے کا کہ آپ اٹھاؤ. اصل بات یہ ہے وہ وہی دیکھنا چاہتے جو خدا دکھاتا ہے. اصل بات یہ ہماری آپ کی حالت یہ ہے کہ قدرت دکھائے یا نہ دکھائے، حضور دکھائے، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہر آدمی اپنے دل کی دھڑکنوں کو ہاتھ رکھ کے دیکھ لے، لیکن انبیاء جو ہیں ان کی تمام تر نقل و حرکت قدرت کے اشارے پر ہے. وہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو قدرت دکھاتی ہے، نہیں بالکل نہیں، اور وہی سنتے ہیں جو قدرت انہیں سناتی ہے. میں اپنے آگے بھی ایسے دیکھتا ہوں، پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ میں بھی مہینہ یہ دیا جیسا اپنے سامنے دیکھتا. اس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، لیکن مجھے وہی ہے جب وہ دیکھنا چاہے، جب قدرت دکھائے. ایک بار حضور کی اونٹنی گم ہو گئی تھی تو لوگوں سے کہا تلاش کرو، تو جو لوگ منافق تھے کہنے لگے دیکھو
یہ سب غیب کی خبر بتاتے رہتے ہیں اور خود کی اونٹنی غائب ہو گئی پتہ نہیں ہے. تو آپ ان کی صفوں میں مت کھڑے ہوں. وہ منافق کہتے تھے, ان کو کوٹ کر کے آپ ان کی صفوں میں مت کھڑے ہوں اور پناہ مانگے اس سے. بتا دیا کہ وہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو قدرت میں دکھاتی ہے. انہیں یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں دیکھتا ہوں, ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو قدرت دکھاتی ہے, ہم کو قدرت سناتی ہے. ان کا ہر کام ہے. اور جیسے یہ کہا قدرت نے دکھا دیا محبوب کو اس اونٹنی کے بارے میں کہ فلاں جھاڑی میں فلاں جگہ اس کی نکل پھنس گئی, جا پکڑ لاؤ, گئے پکڑ لائے, بند ہو گیا منہ. اب ان کا منہ کہاں بند ہو جو باڑ کی طرح سے کھلا ہوا ہے اور جنہوں نے دنیا میں ایک تازہ قیامت کھڑی کر کے رکھی ہے. اللہ ہی ان کا منہ بند کرے تو بند ہو گیا. ان احمقوں کا منہ کون بند کرے؟ خبر دیتی ہے. ان کا سارا کام سب قدرت کے اشارے پر ہے. اگر وہ وہی بولتے ہیں جو خدا بلاتا ہے اور وہ وہی کرتے ہیں جو قدرت چاہتی ہے, تو وہی دیکھتے ہیں جسے قدرت دکھاتی ہے, وہی سنتے ہیں جسے قدرت سنتی ہے. اب ان اللہ والوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں. یہ جو دیکھنا ہے آنکھ سے نہیں ہوتا, یہ دل کی روشنی سے. نور نبوت ہوتا ہے دل میں, اسے آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے ہیں جب دل دیکھتا ہے تب. اور اسی کو اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب. ذرا دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگا کرو. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ارے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں, مگر یہ حدیث کلیم میں طور نہیں. ارے نہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنا جلوہ دکھا, لیکن یہ طور کی کلیم کی بات نہیں. انہوں نے کہا تو قدرت نے ان کو دکھا دیا, اور ہم کہتے کہتے تھک گئے بیٹھے ایسے ہی. ذرا بتاؤ تو کبھی ہوا ہے جلوہ دیکھا؟ یہ حدیث کلیم انہیں قدرت دکھاتی ہے بابا. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا شیخ سعدی نے. جب ان کے بھائی لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا, کپڑے وغیرہ اتار کر کے سب ان کے, کنعان کے کنویں میں تھے, وہیں کنعان میں رہتے تھے. تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی خبر نہیں دی کہ تم کیا بات بناتے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا, وہ کنویں میں تو جا کے نکل آؤ, کوئی خبر وہاں نہیں دی. بس. لیکن جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن لے کر کے قافلہ آیا, چلا وہاں سے, تو ابھی وہاں سے رخصتی ہوا تھا. آپ نے گھر میں کہا کہ مجھے یوسف کے پیرہن کی بو مل رہی ہے. دیکھا, اس لیے کہ قدرت نے سنبھایا ان کو. یہاں نہیں چاہا قدرت نے, آزمائش پھر کیسی ہوتی, یہاں نہیں دکھایا. سیدھے گھر والوں سے کہہ دیا مجھے تو پیرہن یوسف کی خوشبو مل رہی ہے. ابھی قافلہ وہاں سے مصر چلا اور یہ کنعان میں بیٹھ کے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, میں ضرور اپنے یوسف کے پیرہن کی بو پا رہا ہوں مجھے, لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ یہ بڑھاپے میں عقل کمزور ہو جاتی تو اس کی بات ہے. سمجھ میں کہا ایسا مت سمجھنا, میں صحیح معنوں میں جو ہے یوسف کے پیرہن کی بو پا رہا ہوں. تو اس واقعے کو کسی ان کے چاہنے والے نے ہی, بہت اللہ والا تھا, یعقوب علیہ السلام کے چاہنے والوں نے پوچھا, نام اس کا نہیں آیا ہے, بڑی اچھی چیز پوچھی. ساتھی صاحب بڑے مزے سے لکھتے ہیں, کسے پرسید ساں گم کردہ فرزند. کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا, جنہوں نے اپنا بیٹا گم کر دیا تھا, اس کو لے جا کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, ان سے پوچھا کہ روشن کو ہر پیر خیرت مند, کیا روشن و تابناک عقل رکھنے والے, بہت عقل رکھنے والے بوڑھے آدمی سے مصر سے بوئے پیرہن شنی تھی, مصر سے آنے والی خوشبو آپ نے محسوس کر لی اور بتا بھی دیا. شرادر چاہے کنعان نہ دی دی, تو کنعان میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام تھے, اس وقت نہیں آپ نے دیکھا. ایسی بات پوچھا, ایسی بات پوچھا. اب اس بات کی تائید ہوگی کہ وہ دیکھتے ہیں اس کو جو قدرت دکھاتی ہے, سنتے ہیں وہ جو قدرت سناتی ہے, سونگتے وہ جو قدرت سناتی ہے. لیکن انہی کی بات ابھی ساتھی صاحب کی چل رہی تو اسی کو چلنے دینا. تھوڑی دیر درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, تو بیٹھے رہے. یہ سوال اس نے کیا یعقوب علیہ السلام. اب یعقوب علیہ السلام کا جواب سنیے. جب اس نے کہا چرادر چاہے کنعان نہ دی, جب کنعان کے کنویں میں تھے تو آپ نے کیوں نہیں دیکھا, جھنجھٹیں ختم ہو جاتی سب. جواب کیا بیسٹ جواب دیا ہے. اللہ والوں کا جواب بھی ایسا ہے جو لاجواب. یہاں دنیا میں لاجواب کہا جاتا ہے, لاجواب وہ نہیں ہوتا, اس کا جواب ہوتا ہے. لیکن ان کی بات جو اللہ والوں کی وہ لاجواب ہوتی ہے. اب جواب دے رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. گفت حوالے ماں پر کے جہان است. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم لوگوں کا حال جو ہے کوندنے والی بجلی کی طرح سے, جیسے بجلی آسمان میں تڑپتی ہے کونپتی ہے, وہ حالت ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی نہیں سمجھ. دمے پیدا وہ دیگر دم نہ ہانس, تھوڑی دیر میں بجلی چمکی تو سب اجالا اجالا ہوگا, اور تھوڑی دیر میں اندھیرا ہوگا. کہا ایسا ہے, قدرت جب دکھانا چاہتی ہے بجلی چمکتی ہے, اور نہیں دکھانا چاہتی پردہ پڑ رہا ہے. اسی لیے کہا گیا مشاہدۃ الابرار بین التجلی والاستطاع. اللہ والوں کے جو مشاہدے ہیں سمجھ میں, وہ کبھی ایک دم سامنے کھل کے ان کے آتے, کبھی اس پر پردہ پڑا رہتا ہے. وہ مشیت ہے, قدرت کی مسئلات ہے, اس پر جھگڑا مت کرو کہ ان کو معلوم نہیں ہے, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو. پھر بات کیا رہ گئی, پھر امتحان کیا رہ گیا. مشاہدۃ الابرار بین التجلی والاستطاع.
اللہ والوں کے مشاہدے ایسے کبھی سب روشنی روشنی کبھی پردہ پڑا رہتا ہے، مسئلہ الحمدللہ یہاں پر یہ باب ختم ہو گیا. اللہ ہمیں ٹھیک سمجھ بوجھ دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اخلاص کی توفیق دے. اور وہ لوگ جو بندگان اخلاص ہیں ان کے صدقے میں اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف سے ہو کر کے آئی ہے، جس سے ہمارے اسلاف نے پورے دنیا کو زیر نگی کیا. ہمارے اسلاف نے اپنی صداقت کا لوہا منوایا، اپنی عدالت کا لوہا منوایا، اپنی امانت کا لوہا منوایا، اپنی شجاعت کا لوہا منوایا، اپنی خدا پرستی کا لوہا منوایا. ساری دنیا سے کوئی اس میں کلام نہیں ہے. اللہ ان کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کچھ ہمیں بھی مل گئی. اب ہمارے پاس ایک پیٹ رہ گا، وہی بھرنے کے نہیں نام لے گا، اور کیا کریں گے؟ یہ پیٹ ہی نہیں ہے بابا، بہت کچھ کرنا ہے. آئے ہو تو کچھ کر لو یہاں دنیا میں جو تمہیں کل وہاں کام آئے. دنیا آخرت کی کہتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.